میاں جاوید لطیف صاحب، کورٹ کے تیور تو بڑے خطرناک ہیں. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شدید نتائج اس کے نکلیں گے، اور آبویسلی وہ کوئی آپ کے اوپر انہوں نے اٹیک تو کرنا نہیں فزیکلی. شدید نتائج یہی ہو سکتے ہیں نا کہ آپ کی گورنمنٹ فارغ ہو جائے، کنٹمپٹ میں ہو جائے پوری کیبنٹ، یا کم از کم پرائم منسٹر آپ کا فارغ ہو جائے. جو لکھا ہے کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا جو آپ کی طرف سے گیا. انہوں نے کہا the court requires that appropriate remedial measures to be taken in full measure not later than 27/4/2023. یہ جو پیسوں کی بات ہو رہی ہے، in particular by the date the sum of rupees 21 billion be provided. تو کورٹ ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، نہ وزارت دفاع کو سننے کو تیار ہے، نہ سیکورٹی حکام کی بریفنگ نے ان کو انفلوئنس کیا ہے. اب آپ کیا کرنے لگے ہیں چیف جسٹس اور کورٹ کے ساتھ؟ کیونکہ وہ تو نہیں مان رہے آپ کی جتنی بھی فرمودات ہیں جو آپ کی طویلیں ہیں الیکشن لیٹ کرنے کی. نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں. کبھی ادارے کوئی مسئلہ کسی پہ چڑھائی نہیں کرتے. یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے اپنا ایک جو فیصلہ ہے وہ دینا ہے، پارلیمان نے جو قانون سازی کی ہے یا کر رہے ہیں وہ اس سے آگاہ کرنا ہے دوسرے ادارے کو. مگر بات یہ ہے کہ دیکھنے والی جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یا میں یا کوئی اور یہ بات کرے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، آئین یہ کہتا ہے، درست ہے بات، اس سے کون انکاری ہے؟ مگر یہ کیوں نہیں دوسری چیزوں کو دیکھا جاتا کہ بھائی دو صوبوں کی اسمبلیوں کو بلا وجہ بغیر بھائی یہ دستور میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کوئی وجہ بتانی ضروری ہے اسمبلی توڑنے کے لیے. آپ کا مینڈیٹ ہے، اگر آپ اس کو اسمبلی ایڈوائز کریں توڑ دیں. یہ تو آپ ٹاک شو کے لیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے، اس کو لمبا لمبا کری جائیں اس بات کو میاں جاوید لطیف صاحب. لیکن کورٹ میں جب جاتے تو آپ کا یہ آرگومنٹ پہلی کچی پیشی میں اٹھ جاتا ہے. مطلب یہ مرضی ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی، وہ پاگل ہو جائے، وہ نیم پاگل ہو جائے، وہ دیوانی ہو جائے، اپنے مینڈیٹ کو ٹھڈا مار دے. اس میں آپ اور میں کون ہے یار اس میں بحث کرنے والے؟ وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں نا دوبارہ. تو پرابلم کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی آرگومنٹ دیں. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے، وہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے میری باتوں میں اور آپ کے جواب تو خیر بڑے اچھے ہوتے ہیں. لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کریں گے کیا سپریم کورٹ کے ساتھ اب؟ کیونکہ آپ نے ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی. آپ نے جو قراردادیں پاس کر کے ریجیکٹ کی، اور کبھی آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی کہہ رہا ہے گرفتار ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے ریٹائر ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے استعفیٰ دینا چاہیے. آپ کی پی ڈی ایم میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب مزید کیا کریں گے؟ پریکٹیکلی کیا کریں گے سپریم کورٹ کے خلاف؟ یہ سوال تھا میرا. جی نہیں، میرا خیال ہے کامران شاہ صاحب یہ بھی الفاظ حذف کر لیں کہ ہم عدالت کو یا چیف جسٹس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے منہ سے الفاظ اچھے نہیں، نہ کسی نے ادا کیے ہیں. اچھے لگتے ہیں. مگر یہ بات درست نہیں میرے منہ سے تو بالکل نکل ہی نہیں سکتے، آپ کے منہ سے اچھے نہیں لگتے. نہیں جی، میرے منہ سے واقعی اس لیے میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. نہیں، میں تو کہہ ہی نہیں سکتا. میں تو کہہ ہی نہیں سکتا. اگر کہنے کی پوزیشن میں ہوتا تو اس وقت کہتا جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا. میں تو اس وقت بھی بول نہیں سکتا تھا. میں تو اس وقت بھی نہیں بول سکتا تھا جب مجھے ذلیل کرنا کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ذلیل کرنا جب آپ کسی کی عزت نہ کریں، جب آپ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائیں پریس کانفرنسز میں، پارلیمنٹ کے سیشنز کے اندر، قراردادیں پاس، یہ ہوتا ہے ذلیل کرنا. اب مجھے نہیں پتا آپ کے نزدیک جو ہے وہ کسی کے کپڑے پھاڑنا، اس کو سولی پہ لٹکانا، اس کو قبر میں پھینکنا، وہ ذلیل کرنا ہے. ہمارے نزدیک تو ذلیل کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس کا حق ہے انٹرپریٹیشن کرنے کا دستور کو، یعنی کہ سپریم کورٹ، اس کے فیصلے کو نہ مانا جائے، اس کو ذلیل کرنا ہی کہتے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اب یہ پتہ نہیں اس عمل میں کون کون ہو رہا ہے. وہ تو نہیں ہو رہی، کورٹ تو اعلیٰ کورٹ ہے، پوری قوم ساتھ کھڑی ہے ان کے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ذلیل کر رہا ہے. یہ الفاظ آپ کے ہی ہیں اور آپ کے پاس ہی رہیں گے. مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، فیصلوں پہ تنقید یا فیصلوں کو لیکن فیصلوں میں عمل بھی ہوتا ہے نا. آپ عمل نہیں کر رہے سر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیئر کمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ عمل ہی نہیں کر رہے. میری بات تو سنیں نا. جی یہ مناسب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کی سننی نہیں ہوتی، جو آپ کے ذہن میں آ جائے وہ آپ نے بات کرنی ہے مکمل. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتا. آئین ساز ادارہ ہے پارلیمان نے ایک قانون بنایا جس پر ابھی مکمل وہ ہوا نہیں، نافذ ہوا نہیں، اس پہ آپ سٹے دے دیں گے تو کیا میں پھول لے کے جاؤں گا؟ کیا آپ پنجاب اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ووٹ کو گنا نہیں جاتا
اور اس پہ آپ ان کو ڈی ٹھیک ہے سیٹ جی۔ بھی کر دیتے ہیں اور ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. سمجھا پایا۔ دوسرا موقع آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ووٹ گنا جائے گا اور ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے. یہ ایسے جب فیصلے آئیں گے تو اس پہ تنقید کامران شاہد صاحب ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک. اگر آپ جسٹس منیر کے فیصلوں کو جو بنیاد بنی پاکستان کے اندر انتشار کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا اور جو صحیح ہے بنیاد سر. بنی آج پاکستان کی حالت بدتر ہونے اب کی سر وہ اس وقت کے حالات 2017 کو کی جسٹس وہ منیر سے ججمنٹ جوڑنا بھی جو ہے ہے ایک جس بڑی میں عجیب سی ایک بات ہے نا، لیکن دو آپ تہائی بادشاہ آدمی اکثریت. جو چاہے کریں. کامران ایک سیکنڈ، جی سر، کامران جی ایک سر. سیکنڈ، یہ مناسب نہیں ہے. بات مجھے مکمل کرنے 10 منٹ سے بات کر رہا ہوں میں آپ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جی جی. کہ 2017 میں ایسا ہی فیصلہ ثاقب نثار کے زیر نگرانی ایک آیا کہ 2/3 اکثریت رکھنے والے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو تاحیات نااہل کیا، اس کے ثمرات آج تک قوم اس کے بھگت ثمرات رہی ہے. قوم کو بھگتنے اور پڑے آپ ہیں. میاں دیکھیں صاحب کہ آپ آج کتنی کی دفعہ یہ بولیں مہنگائی، گے؟ آج آپ کی قومی اسمبلی میں بھی یہ بات کر رہے تھے، ہمارے ٹاک شو. میرے سوال کا آپ نے جواب البتہ نہیں دیا. چلیں آپ کی مرضی.